प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब बात करेंगे जनाब के 500 अरब रुपए रेवेन्यू देने वाला शहर कायद, जिसे सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बल्दियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, बार बार हम बात कर रहे हैं इख्तियारात और वसाइल के हवाले से भी, लेकिन एक जानिब ये बात भी है और दूसरी जानिब हक़ाइक़ ये भी हैं कि 26 महकमे हैं मेयर कराची के अंडर में, और हज़ारों मुलाजमीन हैं। यकीनन उनसे काम किस हद तक वो ले सक रहे हैं, क्योंकि 100 रोज़ा सफाई मुहिम की बात की गई थी और 100 रोज़ा सफाई मुहिम में जितनी कामयाबी हासिल करना ज़ाहिर है, जो लगाया गया था कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान को अगर यहाँ मौका मिलता है तो कराची के सारे मसाइल वो हल कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो सकी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब का जो बयान है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से वफाक कमज़ोर हो रहा है, इस पर बात करेंगे। मिनॉरिटी मौजूद है कराची में, इस पर बात करनी है। सूबे के मजबूत होने से ही वफाक को फ़ायदा होता है, हालांकि अब ये नई बहस शुरू हो गई है कि वफाक को कमज़ोर किया जा रहा है या सूबों को हकूक़ नहीं मिल रहे। 18वीं तरमीम के बाद भी ये बातें किस हद तक सही हैं। इसके अलावा सानी APS के बाद फौजी अदालतों को जो इख्तियारात दिए गए थे वो ख़त्म हुए, 2 साल कम्प्लीट हुए, लेकिन अब फौजी अदालतों की अगर बात की जाती है तो मुखालफत क्यों की जाती है, इस पर बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इस पर भी हमें बात करनी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाक मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, अमानुल्लाह खान पराचा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक जनाब, सबसे पहले ये बता दीजिए कि शहर कायद की अगर मैं आपसे बात करूं कि 18-19 मनसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए कराची में, लेकिन नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से ट्रैफिक निज़ाम आपके सामने है और अब तक कंप्लीट भी नहीं हुए। वक्त पर कोई मनसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंप्लीट नहीं कर सकी। मेयर कराची के हवाले से बात की जाती है तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं हैं। अब इन तमाम चीज़ों में कराची के जो शहरी हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो मुत्तहिदा वालों को वोट दिया है या पीपल्स पार्टी वालों को, उनके काम नहीं हो रहे। आप एक सीनियर सियासतदान के तौर पर सारे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, कराची जो जैसे कि आपने कहा कि कराची को 500 अरब रुपए कमाता है और 50 करोड़ मिलते हैं, कुल रेवेन्यू का 70% कराची देता है। लेकिन यहाँ हर दौर में जितनी भी साबिक़ा हुकूमतें थी, हमेशा कराची को नजरअंदाज किया गया। सवाए मुशर्रफ साहब के दौर में उस वक्त 129 अरब रुपए सालाना के हिसाब से कराची को एक्स्ट्रा दिया जाते रहे और उस वक्त तरक्की हुई। फिर गुज़िश्ता 8-10 सालों में फिर वो आई 50 करोड़ 60 करोड़ कराची को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको ये भी जहाँ जो तरक्याती काम नहीं नजर आए कराची सड़कों पे देखे किस तरीके से ढेर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको ये भी देखे कि यहाँ 80% लोग मुतवसत तबके के लोग आबाद हैं, जहाँ अमीरों और गरीबों से ज्यादा मुतवसत तबके का किरदार बहुत अहम है। ये सफेद पोश तबका गरीबों के मुकाबले में नस्बतन ज्यादा खास है, लेकिन उसके बावजूद कम आमदनी होने के बावजूद ये जिस तरीके और जहाँ जिस तरीके से कराची हर मुल्क के हर इलाके के आए हुए लोगों को जहाँ वो रिस्क देता है, अपनाइयत देता है, मोहब्बत देता है, या हर कौमियतें आबाद हैं। 3 करोड़ में से 2 करोड़ से जायद अफराद जो है यहाँ पे जो रेवेन्यू कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। और कराची को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब यहाँ के दारुल खिलाफा 60 की दहाई में इस्लामाबाद का भेजा गया, और अभी इस मौजूदा हुकूमत में स्टेट बैंक के कई शोबे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिए गए। तो ऐसे में मेयर कराची कहे या खुर्शीद शाह कहें कि भाई 18वीं तरमीम की वजह से हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबों में महंगी नहीं है, वो तो सर यहाँ के मैं समझता हूँ वो सही कह रहे हैं। नहीं दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह लाहौर बन रहा है, कराची को भी ऐसे ही बनाना चाहिए ना। वो वजीर आजम पूरे पाकिस्तान बिल्कुल तो नहीं है सर, वो इसलिए बन रहा है, वो तो पराठा साहब आप भी जानते हैं, इसलिए बन रहा है कि वहाँ के जो वजीर आला हैं वो पूरे पंजाब के बजट का 58% सिर्फ लाहौर पे खर्च कर रहे हैं, जबकि कराची में कितना खर्च हो रहा है? 10 अरब रुपए के मंसूबे उन्होंने शुरू किए हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटी आप खुद कह रहे हैं, और 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, इतना कम जाहिर है यहाँ पैसा खर्च किया जाएगा तो हाल जो। अच्छा ये बता दीजिए, मैं जानना ही चाहता हूँ कि आपसे, यहाँ से जितनी भी सियासी जमातें कामयाब होती रही हैं, बार बार बात ये की जाती रही है कि जनाब हमारे पास इख्तियारात नहीं। तो मुशर्रफ दौर में MQM के नाजिम थे, यहाँ 300 मिलियन रुपए उन्हें दिए गए तो काफ़ी काम भी नज़र आया। अच्छा, अगर MQM वाले इस बार काम नहीं कर सक रहे, या जहाँ से जो भी जीतते हैं लोग, अगर वो आवाम के लिए खिदमत नहीं करते, आवाम की खिदमत नहीं करते, काम नहीं करते, तो फिर लोगों के पास चॉइस क्या रह जाती है? किसे वोट दें, किसे वो अपना हमदर्द समझें? देखिए अली सरवर भाई, बड़ी अहम बात आप कर गए और आपने सवाल का जवाब भी दे दिया है
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرپٹ نظام جس طرح ایک بلڈنگ آپ بنانے جاتے ہیں، جب تک آپ بلڈنگ کو ڈسٹرکٹ نہیں کر دیتے، گرا نہیں دیتے، نئی بلڈنگ بن نہیں سکتی. اور نئی بلڈنگ اگر بنے گی، یہاں نیا نظام چاہیے. یہاں پرانے نظام سے کوئی بھی آدمی، جن لوگ مسلکوں پہ، اقلیت، مذہب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، سر یہ تو آپ نے خاص طور سے کراچی کے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا. سر یہ تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں؟ ووٹ تو لوگ دیتے ہیں، ووٹ اس بات پہ نہیں دیتے کہ یہ ترقیاتی کام کرائے گا، ووٹ اس بات پہ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا ہے، ہمارے فرقے کا ہے. فرقہ پرستی کی بدولت تو یہی ابھی آپ نے جو آئینی ترمیم کی ہے، آئین کے آرٹیکل 175 کی، وہ یہی تو کی ہے کہ یہ اس کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں لایا جائے گا، مذہب اور لسانیت کی فرقہ پرستی. لیکن سارا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اس کے اندر تقسیم ہوا ہے. تو پراجا صاحب اس کا کے بنیاد پر، کام کی بنیاد پر ووٹ نہیں دے رہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا پراجا صاحب، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہاں موجود ہیں، ان کا قصور کس حد تک ہے پھر کہ لوگ تو انہیں ووٹ دیتے ہیں، وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر اگر وہ کام نہیں کرتے عوام کے لیے، یا وہ جواز پیش کرتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو ووٹ دے کر کے انہیں اسمبلی میں بھیجتے ہیں؟ دیکھیے نا، پھر روتے کیوں ہیں؟ میں تو عوام سے ڈائریکٹ مخاطب آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ کیوں روتے ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولے ہیں. اللہ نے ان کو دماغ دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو عقل دی ہوئی ہے. اس شہر میں 80% طبقہ جو کہ متوسط طبقہ کہلاتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو یہ طبقہ تو معاشرے کے اندر، سیاست کے اندر ہر معاملے میں تبدیلی کا یہی یعنی جو متوسط طبقہ تھا وہی تبدیلی لاتا ہے، وہی حکومتیں بدلتا ہے، وہی سیاست بدلتا ہے. اور وہ طبقہ اگر اس بنیاد پر ووٹ دیتا ہے لوگوں کو کہ اس کی لسانیت اور مذہب کی بنیاد پہ دے جاتا ہے، پھر روتا ہے تو اس کو کوئی معافی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا ہر وقت یہ دھڑکا، اور ہم لوگوں کا ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جب رینجر اس شہر میں چلی جائے گی تو پھر دوبارہ غلوں کا راج ہوگا. اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، نا امید نہیں ہوں. میں علامہ اقبال کے بڑی طرح شعر کہا تھا، مجھے یاد آیا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے ذرا سورج کو دیکھ. یہ میں نا امید نہیں ہوں. ان کے آج بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسیحا آئے گا جو شہر کو بدل کے رکھے گا. ایسی حکومت مرکز میں آئے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر عوام کو، لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا، گندگی کی جڑوں سے ملے گی، روزگار ملے گا، امن ملے گا. لیکن خیال کرنا چاہیے، کراچی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کاش کراچی کے اندر یہ چاہ دیتے کہ کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کراچی وہ جگہ جہاں کے پوری چاروں صوبے کے لوگ بڑی مشورت میں بچتے ہیں. تو یہاں بھی اگر اچھا، آپ نے جو بات کی پراجا صاحب، بالکل آپ سے انشاءاللہ کسی ایک بھرپور پروگرام بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر سینئر سیاستدان ہے، بڑی گہری نگاہ ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ نے شروع میں بات کی کہ جناب انقلاب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ظاہر چہرے تو بدلتے رہتے ہیں، نظام تبدیل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہی حالات رہیں گے. تو سر انقلاب کس طرح آئے گا، نظام کس طرح تبدیل ہوگا؟ ظاہر ہے عوام ساتھ ہوں گے، عوام سڑکوں میں نکلیں گے تو ہی انقلاب آئے گا، یا گھر میں بیٹھے رہنے سے بھی انقلاب آ جاتا ہے؟ عوام بالکل اس وقت تیار ہے. عوام پرانے موروثی سیاستدانوں سے جان چھڑانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. عوام ایسے لوگ جو صرف نعرے اور دھرنے اور صرف جو ہے وہ اس بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں، جو قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں دھرنوں اور پاناما لیکس میں. بھائی قوم کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. ان قوم کو یہ باور ان کو تیار کرنا چاہیے تھا ذہنی طور پہ کہ یہ پرانا کرپٹ نظام، یہ پرانے سیاستدان، یہ پرانے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو 7 دہائیوں سے ایک گھاٹی میں ڈھکیل دیا، جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اس ملک میں کراشنکوف آئی، جس ملک کی وجہ سے اس ملک میں ہیروئن آئی، اس ملک میں تعلیم کا نظام کرپٹ ہو کر رہ گیا. تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عوام ایک ریولیوشنری لیڈر کی ضرورت ہے. سر کراچی میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ پچھلے 30 سال سے تو یہاں انہیں ووٹ دیے جا رہے ہیں. پی ایس پی اب آ گئی ہے، 3 حصے ہو گئے ایم کیو ایم کے. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی جماعت کا بڑا کامیاب جلسہ تھا، اب آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں لوگ، تو اب ہوگا کیا پھر؟ سیاسی جماعتیں، آپ کا لائے عمل، تو آپ کی جدوجہد، سر آپ کی پرائز صاحب، آپ کی جدوجہد انقلاب کے لیے ہوگی، نظام تبدیلی کے لیے ہوگی، یا صرف اسمبلی تک پہنچنے کے لیے جدوجہد ہے آپ کی؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ پاکستانی قوم جاگ جائے، اس میں بڑا پوٹینشل ہے، یہ بڑی عقل مند قوم ہے اور اس کے اندر بہت بڑا کرنٹ ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ شیروں پر گیدڑ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ لیڈرشپ اچھی ہو جائے
تو سوائے انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر یہ قوم بڑی، میں خود کہتا ہوں یہ قوم شیر ہے، اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے، لیڈرشپ صحیح نہیں ہے. اگر لیڈرشپ صحیح ہو جائے تو سب کچھ. ابھی دیکھیں ہم نے کامیاب جلسہ کیا، بہاریوں اور بنگالیوں نے بڑی تعداد میں وہاں ایز اے پاکستانیوں کے دفاع پاکستان اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ یہ لوگ باغ جناح کے سامنے دریوں پہ 5 لاکھ افراد بیٹھے. ان کو پکڑنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ آج بڑی تعداد میں بہاریوں اور بنگالیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان سے ان کی پاکستانی شہریت پوچھی جا رہی ہے، ان سے شناختی کارڈ مانگے جا رہے ہیں. جو شناختی کارڈ نہ دکھایا وہ غدار کرا رہا ہے، دہشت گرد کرا رہا ہے. جس کے پاس شناختی کارڈ نکلتا ہے اس کو رشوت لے کے رشوت لی جاتی ہے اس کو، اور اس کو قید و بند. اچھا، اس کے حوالے سے جو بات کی آپ نے ایک کمیونٹی کی، سر یہ کمیونٹی کی جو بات، اگر ہم نے نہیں کمیونٹی کی جو بات کر رہے ہیں آپ، میں ایک بات مکمل کر لوں. اس شہر میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ اقلیتوں کو، بہاریوں کو، بنگالیوں کو، جو بہاری بنگالی کو ایک دوسرے کو مانتے بھی تھے، آج بہاری بنگالی بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے ہیں. اس شہر میں امن ہم لائے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شہر میں ہم نے بھائی چارگی کی فضا قائم کی ہے. ہم نے ان کو بہاری بنگالی کا بھائی بھائی کا نعرہ لگایا ہے. بہت سی بات ہے، بہت سی بات ہے. صوبوں کے مضبوط ہونے سے ہمیں پکڑ سے شروع ہو گئی. سر ہمیں آج لوگوں کو، ہم لوگ فیس کر، لوگوں کے ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں ہر علاقے سے، تھانوں میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان سے شریعتیں پوچھی جا رہی ہیں. تو یہ ظلم کیوں، کس کی کرنے سے یہ ہو رہا ہے؟ سر یہ جاتے جاتے مجھے آخری سوال یہ بتا دیجئے کہ صوبوں کے مضبوط ہونے سے ہی وفاق مضبوط ہوتا ہے. اب یہ جو خورشید شاہ صاحب کی بات سامنے آئی ہے کہ حکومتی کی پالیسیوں کی وجہ سے وفاق کمزور ہوا ہے، اس سے متفق اس بات سے آپ؟ بالکل میں متفق ہوں. میں خورشید شاہ صاحب کی بات کو اوتھینٹیکیٹ کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے سندھ کی اور بلکہ پورے پاکستان کی. تو اگر صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، 18ویں ترمیم کو پورا عمل درآمد کرانا چاہیے، اور اس ملک میں ضروری ہے کہ اس میں ہر لحاظ سے جس طرح ایمانداری کے ساتھ اس کو ہر صوبے کو اس کا حق ملنا چاہیے. بہت شکریہ. امان اللہ پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے، اس نے پاک مسلم الائنس کے چیئرمین بھی ہیں. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک، اس کے بعد اب بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کا تمام شراب خانے 1 ماہ کے لیے بند کرنے کا حکم ہے. اس کی تفصیل سے آج اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.